کہ پورا دین اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، پوری شریعت اور سنت جو اللہ کی طرف سے جو اس کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، یہ جو ہے اس کو دوستوں زندگی میں جو آویں گی وہ اس مبارک محنت سے آویں گی کہ دین پر چلنے کی جو استعداد پیدا ہوگی وہ دعوت سے پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے زمانے میں یہ دعوت کی مبارک محنت دی ہوئی دوستوں، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کرنے اول کا ہیرا ہے، خیر القرون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہیرا ہے، جو اس کی قدر کر لے گا اللہ اس کا دین بھی بناویں گے، اللہ اس کی دنیا بھی بناویں گے۔ اللہ نے یہ کام دیا ہے ہمارے اپنی ذلتوں میں سے نکالنے کے لیے، ہمارے اپنے ناکامی میں سے نکالنے کے لیے اللہ نے یہ کام دیا ہے، اور صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے سارے عالم کے اندر اللہ پاک نے اس محنت کے ذریعے سے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، ایک بہت بڑا ریولیوشن آ رہا ہے، ایک بہت بڑا جو ہے یعنی عجوبہ یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے زندگیوں کا پلٹنا، زندگیوں کا دین پر آنا، ملک کا جو ہے بزرگوں دوستوں یعنی جو ہے زندگی کے اعتبار سے جو ان کا سنورنا، یہ کام کی برکت ہے، صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ جو ہے پورے بیرونی ممالک کے اندر، دیکھو ہماری دیگر کام کرتے ہیں، یہ ویسٹ افریقہ پورا جو ہے یہ پٹا، یہ جو ہے بزرگوں دوستوں بڑے صفات والے لوگ ہیں، غربت ہے لیکن بزرگوں دوستوں کہاں کہ یہ غربت جو ہے دین کو نقصان نہیں پہنچا ہے، ماشاءاللہ جو ہے یہ سینیگل کے اندر جو ہے 95% جو ہے ایمان والوں کی آبادی ہے ماشاءاللہ، کثیر تعداد میں مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کے نبی سے جیسے ہمارے یہاں آذان ہوتی ہے نا ایسے تہجد کی آذان ہوتی ہے وہاں 4 بجے سے آذان ہوتی ہے، عمومی طور پہ ماحول ہے اللہ کی وجہ سے جو ہے، اور مسجدوں کے اندر جو ہے ماشاءاللہ نمازی ہے اللہ کی وجہ سے، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ نمازوں کا ماحول ہے، جو ہے مسجدوں میں نہیں آئیں گے لیکن اپنے شاپس کے اندر، اپنے مالس کے اندر، اور جو ہے دکانیں لگائیے، دکانوں کے اندر وہی وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، یعنی جو ہے تقریباً جو ہے زیادہ سے زیادہ 70-80% کے قریب جو ہے وہ نمازوں کا ماحول ہے، اور ذکر کا بہت زبردست ماحول ہے۔ ہمارے ذمہ داروں نے بتایا کہ بھائی جو ہے اللہ نے ذکر کی برکت سے اس ملک کو ہدایت پر باقی رکھا ہے، عصر کے بعد سے جو ذکر شروع کریں گے، عصر مغرب عشاء خوب جو ہے تسبیحات پڑھیں گے، اور مائک میں باقاعدہ جو ہے ان کا جو ہے ذکر چلتا ہے بیٹھ کے جو ہے ماشاءاللہ مسجد کے اندر، تو بزرگوں دوستوں بڑے صفات والے لوگ، اور اللہ کی فضل سے جو ہے ماشاءاللہ یعنی جو ہے اس ملک کے اعتبار سے اللہ کا فضل ہے کہ بھائی کام کی برکت سے جہاں جہاں محنتیں ہو رہی ہے ماشاءاللہ جو یہ کام ہو رہا ہے اللہ نے اس کی برکت سے ماحول بنایا ہے، اللہ نے اس کی برکت سے مدارس کا، اس سے پہلے ہم لوگ 96 میں گئے تھے یہ جو ہے سینٹرل افریقہ میں، لیکن اکثر جو ہے بزرگوں دوستوں یعنی جو ہے دیکھنے میں آئے کہ اتنا جو ہے ماحول نہیں تھا مسجدوں کا اور جو ہے مدارس کا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ بھی محنتیں ہوتے رہے، مستقل جماعتیں کام کرتے رہے، اللہ کا احسان ہے کہ بھی کام کی برکت سے اللہ نے عمومی طور پہ آج جو ہے ماشاءاللہ یہ ماحول بنایا ہے، مدارس اکثر لوگوں پہ ہم نے دیکھا جو ساتھی ہمارے کام میں لگے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ نے مدارس کو قائم کیا ہے، ہم لوگ جو ہے وہاں سے شروع کا مہینہ ہمارا جو ہے وہ جگن شور کر کے علاقہ ہے، سینیگل سے ہم لوگ جو ہے ڈکار سے تقریباً 14 گھنٹے کا جو ہے سمندری سفر کر کے وہاں جو ہے وہ جگن شور کے علاقے میں پہنچے، جگن شور کے اندر جو ہے ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، وہاں بھی جو ہے اللہ عمومی طور پہ اللہ کی وجہ سے کثیر تعداد میں مسلمانوں کی آبادی ہے، مساجد ہے، اور ماشاءاللہ وہی ایسے ہی ماحول ہے کہ جو تہجد کی آزادی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا عام طور پہ دین کی طرف رجحان ہے ماشاءاللہ، اور اس کے آگے بنجونا کر کے، بنجونا کے اندر جو ہے ایک شیخ حیدر کر کے جو ہے یہ ماشاءاللہ اہل بیت میں سے ملے، ان کا نسل نامہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو جڑتا ہے، اور ماشاءاللہ گھر کا ماحول بہترین ماحول ہے، ان کے ذریعے سے اللہ نے وہاں جو ہے وہ مدرسہ بنایا ہے بنجونا کے اندر، اور ماشاءاللہ یہ جو ہے افریقہ کے بچے ہاں ماشاءاللہ جو ہے وہ حفظ کلاس ہے اور عالمت کی کلاس ہے ماشاءاللہ، تو ایسے غربت کے ماحول میں بھی جو ہے ماشاءاللہ یہ حضرات جو ہے وہ مدارس چلا کے جو ہے دین کے اعتبار سے یہ آگے مستقبل کے داعی، یہ مدارس جو ہے دین کے محفوظ قلعے ہیں کہ آج تو اسلام دشمن جو ہے یہ محنت کر رہا ہے کہ بھی کسی بھی طرح اسلام کا چراغ بجھ جائے، عمومی طور پہ جو ہے بھائی جہاں جو ہے دعوت کی محنت ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں باطل بھی ہے، اتنا اڑیانیت ہے، دنگا بن ہے، اور عام طور پہ جو ہے معاشرہ رہن سہن جو ہے غیروں کا، اب جو ہے کئی سال تک جو ہے وہاں فرانس کی حکومت تھی، لیکن شیخ احمد کر کے جو ہے وہاں کے ایک شیخ تھے، انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ سینیگل کو الگ کر کے مسلمانوں کو جو انڈیپینڈنٹ بنایا، لیکن جو ہے کئی سالوں تک جو فرانس کی حکومت تھی وہ فرانس کی حکومت کے اثرات ہیں کہ ان کا رہن سہن سارا ویسٹرن کلچر، عورتوں کا لباس تو عجیب اور مرد حضرات بھی،
لیکن ابھی کام کا جو معمول ہے، کام محنتیں ہو رہی، الحمدللہ بہت سارے حضرات جو ہے لباس میں ماشاءاللہ سنتوں پہ، لیکن عام طور پہ جب جو ہے اللہ کی وجہ سے ہر مسجد میں ہم نے آبادی کا عمل کیا، دعوت تعلیم سب والا عمل ماشاءاللہ، تعمیر مسجد کر کے اس کو جو ہے ممالک میں کہا جاتا ہے، اللہ کی وجہ سے جو یہ کرتے ہوئے میں بہت سارے نوجوان مساجد میں آتے تھے ماشاءاللہ، اور وہی نوجوان بیچارے شارٹ پہ ہے، اب مسجد میں جب آتے تھے تو بیچارے شرم دیتے ہوئے کیسے ہم بیٹھے تعلیم کے حلقوں میں، لیکن ماشاءاللہ جو ان کو لنگی وغیرہ دے کے اور جو ہے اللہ کی وجہ سے رومال دے کر وہ بیٹھتے تھے تعلیم، تو اللہ کی وجہ سے بھی جو ہے یعنی محنت کی برکت سے جو ہے بہت سارا یعنی ماشاءاللہ نوجوان طبقہ جو ہے یہ عمل کے اندر جو جڑتا تھا، آتا تھا، بیٹھتا تھا، تعلیم کے حلقے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ رہبر جڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ، وہ رہبر حضرات جو ہے اولوفی زبان چلتی ہے وہاں، انگریزی وغیرہ نہیں چلتی ہے، بلکہ جو ہے وہاں ایک تو جو ہے اولوفی زبان ہے اور فرینچ زبان جو ہے، یہ دو زبانوں کے اندر کچھ ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ سیکھ لیے تھے، اور وہاں کے جو رہبر بھی ساتھ میں تھے، ان کے ذریعے سے اچھا خاصا کام ہے۔ تو بزرگوں دوستوں جو ہے محنتوں کا رزلٹ ہے کہ الحمدللہ جو ہے جماعتیں مستقل چلتی ہے، ہمارے پڑوس کی بھی جماعتیں 7 کی اور جو ہے 7 مہینے کی، 6 مہینے کی، اور ماشاءاللہ بیرونی ممالک کی بھی جماعتیں، ملیشیا کی 2 جماعتیں تھیں، موریشس کی جماعت تھی ماشاءاللہ، فرانس کی جماعت تھی، اور جو ہے اللہ کی وجہ سے پیرس کی بھی جماعت ماشاءاللہ جو مستورات کی جماعت تھی۔ تو یہ سارے جو ہے بزرگوں دوستوں محنتوں کے اعتبار سے یعنی الحمدللہ جو ہے اللہ کی وجہ سے محنتیں ہو رہی، اور اس کے ذریعے سے ماحول بن رہا ہے کہ جو مولانا عبید اللہ بلیا بھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو امت دعوت کی محنت کرے گی، اللہ تعالیٰ 4 بڑے بڑے نفعوں کو امت پر کھولے گی۔ ایک تو سب سے پہلے عمومی طور پر لوگوں کا دین پر چلنا اللہ آسان کرے، اس محنت کی برکت سے بزرگوں دوستوں آج جو باغ و بہار صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ بیرونی ممالک کے اندر، ان کا کہنا ہے کہ ابھی تو کام شروع ہو گیا، اللہ جب جو ہے جال بیچے گا اور جماعتوں کی مستقل محنتیں ہوگی تو اللہ ایک وقت آئے گا کہ میں پورا کا پورا جو ہے یہ جو ہے ملک اور پورا کی پورا یہ افریقہ کانٹیننٹ جو ہے یہ کہاں کے دعوت کے لیے کھڑا ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن ہوئی ہے کہ بھئی یہ جو ہے کالے آنے سے پہلے، افریقن آنے سے پہلے کام کرو۔ جس دن یہ جو ہے کہا کہ افریقن آ جائیں گے اور عرب حضرات کھڑے ہوں گے، پھر کہا اس وقت میں تم کام نہیں کرو گے، اس وقت میں تم کام نہیں کرو گے۔ اور بڑے جو ہے صفات والے لوگ اور مجاہد اور ماشاءاللہ صبر و تحمل، غربت ہے لیکن جو ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، کسی کے سامنے سوال نہیں، اور ماشاءاللہ صفات والے لوگ ہر پیر و جمعرات کو روزہ رکھیں گے، اور ماشاءاللہ جو ہے بزرگوں دوستوں یعنی اس کے اندر جو صفات والے لوگ ہیں، جب ہم کچھ علاقوں میں تعمیر مسجد کا کام کیے تو پہلے مسجد میں آنے کے ساتھ پہلے نفل پڑھے، پھر نفل پڑھ کے پھر وہ عمل کے اندر جڑے، یعنی عمومی طور پہ یہ ماحول ہے۔ تو اللہ کے فضل سے بھی جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام جب ہوگا، محنتیں جب ہوگی، اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ دین کا ماحول بنائے گا۔ تو یہ ممالک کے اندر جو باغ و بہار ہے یہ کام کی برکت ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا حال تھا۔ ہم لوگ اس سے پہلے جب جو 96 میں اس طرف ہمارا سفر ہوا، روانڈا کے پہلے جو یوگانڈا اور جو ہے ممباسا، اور پھر اس کے پہلے جو ہے روانڈا، یوگانڈا اور ممباسا، نیروبی، تو اس وقت میں دیکھا تھا کہ جو ہے عام طور پہ اتنا جو ہے مسجدوں کا ماحول اور یہ اعمال کے اعتبار سے اتنی فضا مدارس کا اور جو ہے ماشاءاللہ اتنی جو ہے ہلچل نہیں تھی، لیکن الحمدللہ مستقل محنتیں ہوتے رہی، کام ہوتے رہا اور قربانیاں دیتے رہے۔ یہ اولین یعنی جنہوں نے بزرگوں دوستوں اپنی زندگیاں لگائی وہاں، اور علاقوں کے اندر بھی جو ہے اپنے ارمانوں کو قربان کیا، اور جو قربانیاں دی اللہ تعالیٰ دعوت کی نسبت سے جو قربانیاں دی جاتی ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے کئی ساتھی تو جو وہاں شہید بھی ہو گئے، ہمارے پونا کی جماعت سودان میں جو کام کر رہی تھی، رمضان کے مہینے میں ہمارے اسفیان کر کے ایک ساتھی ہے، بزرگوں دوستوں رمضان کے مہینے میں تو بزرگوں دوستوں نوجوانی کی حالت میں، تو یہ ساری جو قربانیاں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، ان قربانیوں کو اللہ سبب بنا کے اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ اللہ ہدایت کا ماحول بنا ہے۔ یہ آج جو باغ و بہار آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کئی لوگوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، اپنی زندگی کو کھپی ہے اور اپنے ارمانوں کو کھپایا ہے، جب جا کے اللہ نے یہ باغ و بہار لائی۔ آج تو ہم دیکھتے بھائی جو ہے اتنا یعنی اللہ نے ماحول بنایا، تو لیکن جو ہے اس کے پیچھے بزرگوں دوستوں قربانیاں ہیں دعوت کی نسبت پر۔ جب قربانیاں دی جائیں گی، اللہ نے یہ محنت دی ہے، کام دیا ہے، اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، امت کو دین کا سنبھالا دے رہے ہیں، دین کا سنبھالا دے رہے ہیں۔ ہمارے جو اسی کے علاقوں کے اندر نہیں بلکہ آپ اگر جو ہے دوسرے ملکوں کی کارگزاری سنیں گے، یورپین کنٹریز کی، ابھی دیکھو ایک جماعت ہماری زبیر بھائی مومن کی US کام کر کے آئی، وہاں بھی جو ایسے علاقے میں جو ہے ایسے حال الحمدللہ جو ہے ایسے علاقے بزرگوں دوستوں جہاں کہا کہ جو ہے یعنی گناہوں کا شہر بولتے ہیں جس کو،
لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہاں مساجد کا قائم ہونا، بہانہ جوڑ ہونا اور دین کی محنت کے اعتبار سے گشتوں کا ہونا، ملاقاتوں کا ہونا، بڑے بڑے مالز کے اندر اور بڑے بڑے آئی ٹی سیکٹرز کے اندر ماشاءاللہ ہمارے ساتھی سنت لباس کے ساتھ اور ہماری ماں بہنیں جو ہے حجاب کے ساتھ الحمدللہ جو ہے وہاں اپنے جو ہے فیکلٹیز میں چل پھر رہی ہے۔ یہ دعوت کے کام کی بہت بڑی حقانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کے ذریعے سے امت کو اس سطح پر لانے لایا، یہ کام کی برکت ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ دین پر چلنا لوگوں کا کیا کریں گے؟ آسان کریں گے۔ اور پھر دوسرے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے دین پر چلنے کی برکتوں کو اللہ امت پر کھولے گی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برکتیں تھی، وہ برکتوں کو اللہ ظاہر کریں گے۔ ایک پیالہ 72 لوگوں نے پیا دودھ کا، حضرت ابو ہریرہ نے، اور پھر کہا کہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی دی کھجور کی اور کہا کہ کھاتے رہو کھلاتے رہو دیکھنا نہیں۔ 2.5 کلو کی تھیلی تھی، کتنے کلو کی؟ 2.5 کلو کی تھیلی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 27.5 سال، کتنے بھائی؟ 27 دن نہیں کھاڑے بلکہ 27.5 سال کہا کہ وہ کھاتے رہے کھلاتے رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کئی ہزار کوئنٹل کلو کھجوریں انہوں نے کھائی اور کھلائی۔ حضرت عثمان جی کی جو شہادت کے بھگدڑ میں وہ تھیلی گم گئی۔ کہا کہ ساروں کو ایک غم تھا کہ حضرت جو ہے عثمان جی کا جو ہے امیر المومنین کا انتقال ہوا شاید، لیکن کہا میرے کو 2 غم تھے۔ ایک تو کہا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان جی کی شہادت کا، اور دوسرے میں وہ تھیلی کیا ہوئی بھگدڑ میں گم ہو گئی۔ تو بزرگوں دوستو اللہ تعالیٰ وہ برکتوں کو امت پر کھولیں گے، دین پر چلنے کی برکت کو۔ اللہ کا احسان ہے ماشاءاللہ ہمارے کتنے سارے ساتھی الحمدللہ جو ہے اللہ کی وجہ سے ملکوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے اللہ نے جب دیکھے بھائی جب اللہ کے راستے میں جماعت میں تقاضوں میں تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو مستقر کر دیں گے، تابع کر دیں گے، برکتوں کا اللہ معاملہ کرے گا۔ وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، سبب کے بنانے والی ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے وہ ایسے اسباب بنا دیتی ہے کہ اوکلا کی عقلیں تک رہ جاتی ہے کہ بھئی کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ ایک ساتھی کی تشکیل ہوئی، کہا کہ میں جو ہے کیا کرتے، کہا کہ میں چنا بیچتا ہوں۔ کہا کہ تو اتنے بڑے خرچ میں ملکوں میں جاؤں گی، تو کہا کہ میں چنا بیچتا ہوں، میرا اللہ تو چنا نہیں بیچتا۔ وہ اللہ ہے، اللہ کیسے انتظام کرے گا؟ آج دنیا والے دنیا کے لیے کیسی کیسی جو ہے ڈیرنگ کر رہے ہیں، عربی کر رہے کہ ہم دیکھتے کہ جو ہے لاکھوں کروڑوں کے قرضے لے کے دندناتے پھر رہے۔ بھائی دنیا کے لیے آج آدمی جو ہے لگا رہا ہے، ارے لگا رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھتے کئی لوگوں کو ہم، تو بھائی دنیا کے لیے جو ہے اللہ کا دین وہ دین نہیں ہے کہ آدمی یہاں اپنے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی اعتبار سے جھوکے، اپنے جو جان مالوں کو لگاوے۔ یہ جتنا لگے گا اللہ پاک اتنا بڑھائیں گے۔ حضرت صحابہ کرام دین پر لگاتے لگاتے مالدار بن گئے، اور ہم دنیا کماتے کماتے کیا ہو گئے؟ کنگال ہو گئے۔ ہاں دیکھ تو جائے واج گھنے کا وہ دن میں پھر کے کھائے اے واج حالت کے نا، ارے بولے وہ جی اپنے بلکہ مجھے دوستو اللہ تعالیٰ جو ہے جب اللہ کے دین کی اعتبار سے قربانی دی جائے گی، اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں میں آگے بڑھایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ بڑے قدردار ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردار ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدوں میں سچوں کی سچے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو تم ہمارے دین کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہمارا کام کرو ہم تمہارا کام کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ کہ دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ حضرت جی مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ کی مددوں کا یقین نہ ہو تو اپنے وقت کا فاسق اور فاجر ہے، بہت بڑا گنہگار ہے کہ اللہ کے دین کا کام کرو اور اللہ کی مددوں کا یقین نہیں۔ اس لیے حضرت بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ عمل کرو، احتساب ہو، ہمارے عملوں کے اندر کیا ہو؟ احتساب ہو۔ ہاں یہ بہت بڑا نقصان کیا ہے، ہمارے عملوں کا احتساب نہیں رہا کہ اس کے اوپر اللہ کا کیا وعدہ ہے، وہ اللہ کے وعدوں کی یقین کے ساتھ کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے انا ظنی عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے ساتھ، بندہ جیسے گمان کرتا ہے ویسے اللہ معاملہ کرتے ہیں۔ آج ہمارا گمان اچھا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کریں گے بھائی؟ وہی مدد نصرت اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم نے نبیوں کی مدد کی ایسے ہم ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور کب تک کریں گے؟ یوم یقوم الاشہاد، قیامت تک کریں گے۔ یہ نہیں کہ بھائی نبی تھے صحابہ تھے ان کے ساتھ مددیں تھی اور ہمارے ساتھ مددیں نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں میں سچے ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا جب اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آئے تو پھر کوئی تم پر گالی نہیں آ سکتی۔ اس لیے بزرگوں دوستوں جو ہے اللہ نے یہ محنت دی ہے، کام دیا ہے، یہ زندگیوں کو بنانے کا کام ہے، اپنے یقین کو اپنے ایمان کو بنانے کا کام ہے۔ اس کے لیے جو ہے کہا کہ قربانیوں کی شکلوں میں آگے بڑھے ہم کہ جو ہے قربانی کے بقدر جو ہے اللہ تعالیٰ باطل کو توڑے گی۔
آج ہم کام کر رہے ہیں اور محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج ہماری قربانیاں اور ہماری محنتیں اس سطح پر نہیں ہیں جو سطح اللہ کے یہاں مطلوب ہے، جو اللہ چاہ رہے ہیں۔ جب عمومی طور پہ جو ہے بزرگوں دوستوں قربانیاں دی جائیں گی اور جو ہے کہاں کے کام کیا جائے گا اور قربانیوں کے جو بچوں کو قائم کیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اور یہ جو امت ہے یہ ملت ابراہیم والی امت ہے، ہماری نسبت قائم ہے، اصل ہماری نسبت ملت ابراہیم والی امت ہے، اور ملت ابراہیم میں پوری کی پوری قربانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ پوری قربانی۔ ہمارے حضرت علیہ السلام کو اور اپنے تانے سے بچے کو ایسے جگہوں پہ چھوڑا جس کو قرآن کہہ رہا ہے وادی غیر ذی زرع، پڑھنے کی کوئی شکل نہیں۔ محسوس رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے کہ آخر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ اپنے بیوی کو اور اپنے تانے سے بچے کو موت کے منہ میں چھوڑنا۔ چاروں طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اور اللہ کی جو حکموں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے، اور جب کہا کہ حکموں کو پورا کیا جائے گا اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ پھر اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے کیا کی؟ وہ مدد کی۔ یعنی اگر پوری زندگی ہم دیکھیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تو قربانی والی زندگی ہے، اور ہماری نسبت کیا ہے؟ اصل جو ہے نسبت ہماری ملت ابراہیم سے جڑی ہے۔ تو بزرگوں دوستوں قربانیاں جو ہے اللہ نے دیا ہوا جان مال یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین کہ ہم نے ایمان والوں کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے۔ اب یہ بکی ہوئی چیز ہے، اس کے اوپر ہمارا اپنا کوئی حق نہیں ہے۔ آج ہم سب دھوکے میں پڑے ہیں، میرا جان میرا مال میرے ضرورتوں پر لگے گا، میری دنیا پر لگے گا، بلکہ بزرگوں دوستوں ہمارے اپنے جان مال کو صحیح استعمال کرنے کے لیے ہم سب کو دور صحابہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ ہمارے لیے نمونہ دور صحابہ ہے، اور دور صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا امت کا سب سے زیادہ جان مال وقت اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ کا دین پورے دنیا میں سرسبز و شادہ ہو جائے، اس کے لیے مسلمان کا جان لگے، مال لگے، اوقات لگے، ہر ایک نے اپنے آپ کو لگایا ہے۔ عمر والوں نے عمر لگائی ہے، اور جوانیوں نے جوانی لگائی ہے، مال والوں نے مال لگایا، جو جس حیثیت کا تھا اس حیثیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو لگایا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ 95 سال کی عمر، اور بدن اتنا بھاری تھا کہ بالکل نہیں چل سکتے تھے۔ بیٹوں سے کہا کہ میری تیاری کرو، میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ تو کہا کہ ابا جان آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور کیا ہے، جو ہے اجر ہے۔ تو کہا کہ قرآن پاک کی آیات بیٹھنے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا، چاہے ہلکی ہو یا بھاری ہو ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ کہا کہ یہ آیات مجھ کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ صحابہ کو کوئی حال مانے نہیں بنتا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، ہر حال میں صحابہ نکلے۔ بے قرضہ ہے، ابھی باپ کا انتقال ہوا ہے، اور 7 بہنیں گھر میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی کہ بھی جو جانا ہے، امراء الاسد میں پھر سے دشمن آئے۔ پھر کہا کہ جو ہے وہی چلیں گے جو ابھی احد میں ساتھ میں تھے۔ ان کے والد تو جو ہے احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے جو ہے لڑکے کو اجازت دی اللہ کے نبی، اور پتہ ہے ان کو شریعت معلوم تھی، ان کو دین معلوم تھا کہ بھی باپ کا انتقال ہوا ہے، شہید ہوئے، اور 7 بہنیں گھر میں اور باپ کا قرضہ ہے، لیکن ایسے حال میں بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو بزرگوں دوستوں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ واقعات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے ستارے ہیں، تمہارے لیے جو کیا ہے نمونہ ہے، اگر یہ ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو فلاح اور کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ تو بزرگوں دوستوں کوئی حال مانے نہیں بنتا تھا۔ تبوک کے موقع پر بالکل پکے پکائے باغات تھے، اور جو ہے کئی دنوں سے فصل جو ہے وہ کہاں کی اس سال فصل اچھی آئی ہوئی، اور مارکیٹ میں جو ہے کھجور کیا کرنا ہے، لے جا کر بیچنا ہے اور اپنے ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ اللہ کے راستے میں۔ اب بزرگوں دوستوں سارے کھجور کے باغات کو کیا کیا؟ اللہ کے دین کے واسطے، اللہ کے دین کے واسطے قربان کیا۔ اللہ کے دین کی خاطر جو ان کھجور کے باغات کو لگایا، اللہ نے جو ہے بزرگوں اس کو ضائع نہیں کیا، بلکہ جو ہے رہتی دنیا تک اللہ نے یہ مثال قائم کر دی کہ دیکھو حاجی جاتا ہے اور کہاں سے کھجور لیتا ہے؟ مدینہ سے کھجور لی جاتی ہے، مدینہ سے، کہ جو ہے مدینہ سے کھجور لیں گے، اور ٹنوں سے اور منوں سے کھجوریں سالوں سے جو ہے اللہ پاک نے ابھی دیکھو پھر سے ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہوا ہے، لوگ عمرے کے لیے جو جا رہے ہیں اللہ نے جو ماشاءاللہ آسان کر دیا۔ تو بزرگوں دوستوں ٹنوں سے اور منوں سے کھجوریں لے کے آتا حاجی، لیکن کسی سال سننے میں نہیں آیا کہ اس سال کھجوریں شارٹ پڑ گئی یا اس سال کھجوریں کم پڑ گئی۔
اللہ کے دین کے واسطے جو چیز لگائی جاتی ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، اللہ برکتوں کے ساتھ لوٹاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تبوک کے پہلے ہم سال میں ایک مرتبہ فصل نکالتے ہیں، لیکن تبوک کے بعد اللہ نے ایسی برکت دی ہمارے کھجوروں میں کہ سال میں 2 فصلیں نکلنے لگی۔ تو جو چیز سال میں تھا اس سال میں اللہ کے راستے میں کیا کیا بھائی؟ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں جو قربانی دی ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ معذور ہے، ایک ہاتھ اور ایک پیر سے کیا ہے؟ معذور ہے، آواز لگی اللہ کے دین کی نسبت سے۔ تو کہا کہ ایسی حالت میں گئے یہودی کے باغیچے میں اور کہا کہ بھائی جو ہے کچھ پیام دے، تو کہا کہ یہ باغ کو جو ہے کیا دینا ہے؟ پانی دینا ہے، ایک ڈول پر ایک کھجور دوں گا۔ تو جو ہے وہ اپنے ایک ہاتھ سے کھینچتے رہے اور دانت میں پکڑ لا، پھر دوسرے ہاتھ سے کھینچے، یعنی جو ہے وہ اس کو پھر جو ہے دوبارہ اس کو کھینچ کے اس طرح رات بھر جو ہے کیا کیا؟ باغیچے کو پانی دیا اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور لے کے آئے۔ کہا کہ ایسے حالت میں کہ جو ہے معذور ہے، لیکن جو ہے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مال کو پورے مال پر کیا ہے؟ کھجوروں کو پورے مال پر بکھیر دو تبو کی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے ساروں کو قبول۔ تو بزرگو دوستو، واقعہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ حضرت صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے واسطے کوئی حال مانے نہیں بنتا تھا، ہر حال میں صحابہ نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہے اور اپنے آپ کو لگایا ہے۔ جوانوں نے اپنی جوانیاں لگائی ہے۔ غزوہ موطا میں جو ہے کہا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ 33 سال کی نوجوانی کی عمر ہے۔ کتنے سال میں؟ 33 سال کی نوجوانی کی عمر ہے۔ جنت میں جو عمر ہوگی جنتی کی 33 سال کی، اہل الشباب الجنہ۔ ایسی حالت میں اللہ کے راستے میں جو ہے غزوہ موطا میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تعزیتی ملاقات کے لیے گھر پر آئے۔ ان کی بیوی جو آٹا گن رہی تھی، تو جیسے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہا کہ جو ہے جعفر کا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ جعفر اللہ کے راستے میں شہید ہو، چیخیں نکل گئی۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں، اور عبداللہ، محمد، اور اللہ کے راستے میں جو ہے حضرت جعفر جو شہید ہو گئے 33 سال کی نوجوانی کی عمر میں، جوان بیوی گھر میں۔ بزرگو دوستو، یہ واقعہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ کل قیامت دن ہمارے لیے حجت بنے گی۔ اے 14ویں اور 15ویں صدی کے مسلمانوں، جس دین کے خاطر ہم نے جو ہے بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، اور جوانی کے عالم میں جو ہے ہم نے اللہ کے دین کے واسطے قربانیاں دی، اس دین کے خاطر تم نے کیا کیا؟ بزرگو دوستو، کوئی ہمارا اجر ان کے سامنے نہیں چلے گا، ہمارے سارے اجر فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگو دوستو، اس وقت میں یہ مجمع جو ہے اپنے آپ کو قربانیوں کے اعتبار سے آگے بڑھا دے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو اوڑھنے والا بنے۔ ہم قربانی کی جو ہے وہ چبوترے نہیں بنے، بلکہ قربانی کی سیڑھی بنے، کہ بھئی یہ قربانیاں دینے والا مجمع جتنا آگے بڑھے گا، راہ خدا کا مسافر بنے گا، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہوگی۔ اللہ پاک نے حرکت کے اندر بڑی برکت رکھی، چلیں گے پھریں گے، قربانیاں دیں گے۔ فرمایا کہ بزرگو دوستو، اللہ کو ہماری قربانیاں پسند آ گئی۔ یہ ہمارا چلنا پھرنا، یہ ہمارا جو ہے گھر کاروبار کا چھوڑنا، بیوی بال بچوں کا چھوڑنا، اور در در کی ٹھوکریں کھانا، اللہ پاک ان قربانیوں کو سبب اور ذریعہ بنا کے اللہ باطل کو نیست و نابود کریں گے اور اللہ حق کو غلبہ دیں گے۔ آج باطل اتنا دندنا رہا ہے، اور باطل اپنے پورے محنت کے ساتھ میدان میں اتر کر جو ہے حق کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ہر دور میں جو ہے باطل کا توڑ دعوت میں رکھا ہے کہ حق والے حق کی لائن کی قربانی کو لے کے چلے پھرے اور اپنے آپ کو قربانی کے شکلوں میں آگے بڑھاوے، اور جو ہے سارے عالم کے تقاضے اس وقت میں، سارا عالم منتظر ہے اس وقت میں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے ویسٹ افریقہ کے جو اجتماعات ہوئے، کہ جو ہے یہ تو بالکل سینیگل سے لگا ہوا جو ہے گامبیا ہے، گامبیا کے بعد کینا کوری ہے، گینی بساوا ہے، لائبیریا ہے، یہ بزرگوں دوستوں غربت والے علاقے، لیکن اللہ جو ہے بہترین جزائے دے، خیر دے ہمارے نظام الدین والے حضرات کی پوری جماعت ماشاءاللہ یہ ویسٹ افریقہ کے اجتماع کرنے کے لیے پہنچی تھی۔ انہوں نے کارگزاری سنائی کہ اس وقت میں جو ہے امت پیاسی ہے، کہ بھئی ہماری محنتوں کی ضرورت ہے، ہم چلیں گے پھریں گے، جاویں گے، نقل و حرکت کریں گے، اللہ تعالیٰ امت کو دین کا سنبھالا دیں گے، ورنہ امت جو ہے بزرگوں دوستوں یعنی غفلتوں میں ہم کہ بھئی اللہ ہمارے یہاں تو کام ہو رہا ہے، اتنی جماعتیں نکلی، اتنا جو ہے مجمع گیا نہیں، بلکہ اب بھی جو ہے بہت محنتوں کی ضرورت ہے۔ ابھی مولانا فاروق صاحب کارگزاری سنا رہے تھے بیرون کی جماعت کی، ایک علاقے میں جو ہے وہ کہاں کہ جنازہ آیا، دیکھا کہ جو ہے وہ کفن کے اوپر پورا خون تھا، تو اس سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، خون ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ نہیں، کہا کہ بھئی جو ہے یہاں کا ہمارا یہ رواج ہے کہ ہم جو ہے جب انتقال ہوتا ہے نہلانے کے بعد جو ہم مردے کا کیا کرتے، میت کا ڈھاوا ہاتھ جو ہے الٹا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں،
تو کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بھئی جو نام اعمال دعوے ہاتھ میں ملے ہی نہیں، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اور جنت میں جائیں گے۔ دعویٰ اس لیے کاٹا گیا دعوے ہاتھ میں نام اعمال ملنا ہی نہیں۔ یعنی آج امت اتنے جو ہے گمراہی میں پڑی ہوئی۔ ہاں بزرگوں دوستوں، آج باقی نے ایسی محنتیں کی ہے کہ جو ہے اللہ ہم کو معاف فرمائے کہ جو ہے رہن سہن کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، اور جو ہے چند جو ہے یعنی کہا کہ بزرگوں دوستوں بریڈ کے پاکٹ پر ایمان والا اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہا ہے، چند کلو اناج پر آج جو ہے ایمان والا اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہا ہے کہ بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی، اندھے کو جیسے 2 آگ چاہیے، ایسے کہا بھوکا اس کو تو جو ہے دین کہا کہ آپ نے جو ہے بزرگوں دوستوں یعنی اپنے غربت کے مارے بیچارے جو ہے دین کو بیچ دے، اور وہ جو ہے بریڈ کے پاکٹ کو اور جو ہے بزرگوں دوستوں 6 کلو اناج کے اوپر ایمان والا اپنے ایمان کو داؤ پر لگا۔ اس لیے بزرگوں دوستوں سارے عالم کے